اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ستاروں کی پرستش کون سی قوم کرتی تھی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کو بھیجا۔ یہ تمام معلومات آج کی ہماری اس ویڈیو میں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو معزز سامعین، چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں ترجمہ: اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے تئیں اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار اگر کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہی ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ نظر آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں اور نہ اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا، وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہ ان کا مدبر ہے اور وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں اور اس جہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو ستاروں کے معبود نہ ہونے کی بات سمجھائی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ ستارہ کو دیکھ کر بات کی تھی، پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جو زہرہ ستارہ سے زیادہ چمک رہا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی جو تمام اجرام فلکیہ میں زیادہ روشنی اور خوبصورتی والا ہے۔ بس ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے کام میں لگائے ہوئے اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی کے حکم سے اس کی چال کا اندازہ کیا گیا ہے، اور وہ اسی کے پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ترجمہ: اور رات اور دن اور سورج چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب اس نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تم خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مجھے ان بتوں کی پرواہ نہیں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ستارے وغیرہ، یا وہ بت جو تمہارے تراشے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں، جیسے پتھر کی مورتیاں وغیرہ۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ واضح نصیحت اہل حران کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید انفارمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔